واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 245 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس کے قد بد گھٹے ہوئے جسم، گورے چٹے رنگ اور کرتب دیکھ کر گمشتگین بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے باڈی گارڈ میں رکھ لیا۔ 2 باڈی گارڈز گمشتگین کے گھر بھی ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انتانون گھر کی ڈیوٹی پر گیا جہاں اسے 8 دن اور 8 راتیں رہنا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کی طرح گمشتگین کا حرم بھی با رونق تھا۔ ناظرین، اس میں 12-14 لڑکیاں تھیں۔ انتانون نے پہلے دن جا کر گھر کے تمام دروازوں اور کونوں خدروں کو دیکھا۔ اس نے وہاں کے تمام ملازم مردوں اور عورتوں سے کہا کہ وہ چونکہ گھر کی حفاظت کے لیے آیا ہے اس لیے سارے گھر سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس نے کمرے تک دیکھ ڈالے۔ وہ بہت چلاک تھا، باتوں کا جادو چلانا جانتا تھا۔ حرم میں جانے کی اسے جرت نہ ہوئی۔ ایک جوان لڑکی اسے برآمدے میں مل گئی، یہ بھی حرم کی ملکیت تھی۔ اس نے انتانون سے شہزادیوں والے رعب سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ محافظ ہوں، اس نے گردن تان کر جواب دیا۔ دیکھ رہا ہوں کہ اس محل جیسے مکان میں آنے اور جانے کے راستے کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ یہاں کون رہتا ہے۔ محافظ تو پہلے بھی یہاں رہتے ہیں، کبھی کوئی اندر نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا، یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ اس نے جواب دیا، اگر حرم سے کوئی ایک بھی حسینہ غائب ہو گئی تو محترم قلعہ دار اس کی جگہ میری بہن کو اٹھا لائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی بہن کی حفاظت کے لیے آئے ہو۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، اگر میں اس کی حفاظت کر سکتا تو آج ایک لڑکی سے یہ نہ کہلواتا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس نے چہرے پر اداسی کا تاثر پیدا کر کے کہا، میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، اس لیے آپ کی حفاظت میں پوری احتیاط کر رہا۔ اس نے آہ بھر کر کہا، وہ بھی آپ جیسی تھی، بالکل آپ جیسی۔ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ نشانے پر لگا۔ اس نے عورت کی جذباتیت پر تیر چلایا تھا۔ وہ بھی جوان لڑکی تھی، پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کیا اس کی بہن اغوا ہو گئی تھی؟ اگر اغوا کرنے والے مسلمان ہوتے یا وہ خود کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا۔ اس نے کہا، دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا کہ کوئی اس سے شادی کر لے گا یا اسے کسی مسلمان امیر کے حرم میں دے دیا جائے گا۔ اسے صلیبیوں نے اغوا کیا ہے، ایک نہیں 2 بہنوں کو، میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ ناظرین، لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے اور کس طرح اغوا ہوئی ہیں۔ اس نے وہی یروشلم والی کہانی سنا دی اور اپنے فرار کی کہانی ایسی سنسنی خیز بنا کر سنائی کہ لڑکی کا چہرہ بتاتا تھا جیسے یہ تیر اس کے دل میں اتر گیا ہے۔ اس نے کہا، میں وہاں سے پیدل یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر صرف اپنی بہنوں کا ہی نہیں، ان تمام بہنوں کا انتقام لوں گا جنہیں صلیبیوں نے اغوا کیا ہے۔ قلعہ دار نے مجھے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا ہے۔ اس نے اور بھی بہت سی جذباتی باتیں کی جو لڑکی کے دل میں اتر گئیں۔ ناظرین، انتانون اچھی طرح جانتا تھا کہ حرم کی لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں لیکن اخلاق کے لحاظ سے وہ کمزور ہوتی ہیں۔ وجہ صاف ہے، ایک آدمی کی 1 درجن یا اس سے بھی زیادہ بیویاں ہوں تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ آدمی اسی کو چاہتا ہے، اور جب بیویاں بغیر نکاح کے حرم میں قید رکھی ہوئی ہوں تو انہیں محبت کا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ ناظرین، جوان لڑکی کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں۔ حرم کی جوان لڑکی یہ بھی جانتی ہے کہ چند سال بعد اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ انتانون کو معلوم تھا کہ حرم کی لڑکیوں نے اپنے خوابوں اور رومانوں کو دبا کر رکھا ہوتا ہے اور وہ چوری چھپے اپنے خاوند یا آقا کے کسی جوان دوست یا کسی جوان اور خوبرو ملازم کے ساتھ عشق و محبت کا نشہ پورا کر لیتی ہیں۔ ناظرین، انتانون کے سامنے چونکہ یہی لڑکی اتفاق سے آ گئی تھی اس لیے اس
اس نے اسی کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اپنے جاسوسی کے مقاصد کے لیے اسے حرم کی ایک لڑکی کے دوستانے کی ضرورت تھی۔ اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ گمشتگین جیسے عیاش گورنر اور عمرا رقص اور شراب کی محفلیں جماتے ہیں جن میں حرم کی لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں۔ شراب اور عورت کے نشے میں ان لوگوں کی زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہ اپنی محفلوں اور ضیافتوں میں بے نقاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، انطانون اور اس کے ساتھی جاسوس علی بن سفیان کے تربیت یافتہ تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں بے دریغ مالی اور دیگر مراعات دے رکھی تھی۔ کوئی جاسوس دشمن کے علاقے میں پکڑا یا مارا جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے خاندان کو اتنا زیادہ مستقل وظیفہ دیا کرتا تھا کہ مالی لحاظ سے اس خاندان کو کسی کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، انطانون نے اس لڑکی پر ایسا اثر پیدا کر دیا جو اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے امید نظر آنے لگی کہ یہ لڑکی اس کے جال میں آ جائے گی۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگا تو لڑکی نے اسے دبی زبان میں کہا، پچھلی طرف ایک باغیچہ ہے، رات کے دوسرے پہر وہاں بھی آ کر دیکھ لینا، مکان میں کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اس نے دل کی بات کہہ دی۔ باڈی گارڈ کے فرائض میں رات کو پہرا دینا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے سامنے نہایت اچھے لباس میں چمکتی ہوئی برچیاں تھامے نمائش کے لیے موجود رہتے تھے۔ ناظرین، جب باڈی گارڈ اپنے آقا کے ساتھ ہوتے وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ان کا اصل کام میدان جنگ میں سامنے آتا تھا جب وہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ناظرین، انطانون رات کے دوسرے پہر باغیچے میں چلا گیا اور ٹہلتا رہا۔ یہ مکان محل جیسا تھا، اندر سے گانے بجانے اور ناچنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انطانون نے ان مہمانوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا جو آئے تھے۔ ان میں 2-3 صلیبی بھی تھے۔ وہ باغیچے میں کچھ دیر ٹہلا تو پچھلے دروازے سے لڑکی نکلی اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ انطانون نے انجان بن کر پوچھا۔ اور تم کیوں آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ آپ کا حکم بجا لانے، انطانون نے جواب دیا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ رات کے دوسرے پہر باغیچے میں آ کر دیکھ لینا، کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ اتنی گرما گرم محفل چھوڑ کر باہر کیوں آ گئی ہیں؟ وہاں دم گھٹتا ہے۔ لڑکی نے جواب دی، شراب کی بو سے متلی آنے لگتی ہے۔ آپ شراب کی عادی نہیں؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں یہاں کسی چیز کی بھی عادی نہیں ہو سکی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے پتھر کے ایک بنچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں مالکہ کی برابری کی جرت نہیں کر سکتا، انطانون نے کہا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھنے والے شراب میں بدمست ہیں، لڑکی نے کہا۔ بیٹھو اور اپنی بہنوں کی باتیں سناؤ۔ ناظرین، انطانون نے اپنے فن کے کمالات دکھانے شروع کر دیے اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی۔ وہ بات کو بہنوں سے پھیر کر اپنے آپ پر لے آئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 246 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔